السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ القرآن شفاء للناس، قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اسی کانسیپٹ کو آج کے دور میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شفا تو ہمیں قرآن سے ملنی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ملنی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں ہر مشکل میں سے نکال سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسباب کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت ہم ایک ایسے سائنٹیفک دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہر بات کو ریسرچ پہ پرکھا جاتا ہے۔ اگر ہم صرف بات کریں کہ اللہ نے چاہا تو مجھے شفا حاصل ہو جائے گی، اس کو بہت سے افراد جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الانفطار کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک کیا، پھر درست اور برابر بنایا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہمیں بہت بیلنس میں کریٹ کیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا کرائسس کیا ہے؟ اور اگر ہم نے اس کرائسس کو نہ سمجھا تو ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو لے کر، اپنے ارد گرد افراد کو لے کر ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ہماری ہیومن باڈی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتنی ریسرچز کی ہیں، کتنے ایسے ریورٹس کو ہم جانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ہیومن باڈی کو جب اسٹڈی کرنا شروع کیا تو اس میں ہمیں ایسے ایسے معجزات نظر آئے، ایسے ایسے حقائق ہمارے سامنے آئے کہ ہم حیران ہو کے رہ گئے۔ یعنی ایک جو ایوریج ہیومن باڈی ہے اس کے اندر 37.2 ٹریلین سیلز ہیں، اور 300 ملین سیلز ہر منٹ میں ہماری باڈی میں ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور 25 ملین نیو سیل ہر سیکنڈ میں بن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے دل کو دیکھیں جو کہ دھڑک رہا ہوتا ہے، ایک ایوریج ہیومن لائف سپین میں 3 بلین ٹائمز وہ دھڑک رہا ہے۔ آپ امیجن کریں، اگر آپ اپنے سارا دن اگر آپ کو ہاتھ اپنا ہلانا پڑے یا کوئی اور باڈی پارٹ جو ہے اس کو ہلانا پڑے تو شاید آپ سے وہ کیا ہی نہ جا سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینیٹک میک اپ دیا ہوا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جو وہ جینوم ہے اس میں 20,000 انسٹرکشنز ہیں۔ ہمارا منہ اگر ہم کھول کے دیکھیں اس کے اندر اتنے بیکٹیریا جن کو ہم ہیلدی بیکٹیریا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو اس وقت پوری دنیا میں افراد ہیں ان سے زیادہ ہیں جو ہمارے منہ میں ہر وقت بس رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بلڈ ویسلز کو دیکھنا شروع کریں تو وہاں پر ہمیں ایک اور معجزہ نظر آتا ہے۔ 60,000 مائلز ان کی لمبائی ہے، اور اسی طرح نروز کو اگر ہم دیکھیں تو 200 مائلز این آور کی سپیڈ سے وہ ٹریول کرتا ہے میسج اس میں، جو کہ ہمارے مختلف حصوں تک پہنچتا ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب بتانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جتنا ہم سائنسز کو بھی پڑھیں اور جتنا زیادہ ہم اپنی ہیومن باڈی کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ جو اتنا زیادہ ہمارے جسم میں موجود ہے اور کام کر رہا ہے اور اتنا کوآرڈینیٹڈ ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور آپ دیکھیں اس سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ڈیفنس سسٹم ہمیں دیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس ڈیفنس سسٹم کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کسی نہ کسی ایپیڈیمک کا شکار ہو جاتے ہیں، پینڈیمک کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارا وہ سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے، جبکہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ کووڈ جیسے بہت سے جراثیموں سے ہم آسانی سے اپنے آپ کو نبٹ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے دور کی ہماری بہت بڑی جو سفرنگ ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہے کہ یہاں پر اس وقت صرف کھانسی زکام، نزلہ زکام یا ایسی بیماریاں نہیں ہیں جن کو ہم اچھوت کی بیماریاں کہتے ہیں، بلکہ اس وقت ہم جس چیلنج سے گزر رہے ہیں وہ ایسی بیماریاں ہیں جن کو کرونک ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہے، جیسے کہ کچھ فگرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک نہ ایک شخص ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے۔ کینسر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا
کاز آف ڈیتھ جو ہے سیکنڈ ہائیسٹ ہے ورلڈ وائڈ. بہت سے افراد یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ اب کینسر کتنا زیادہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہمیں بہت سے لوگ جو ہیں سٹروک سے مرتے نظر آتے ہیں. ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن جو ہیں وہ ہر دوسرے خاندان میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آٹو امیون ڈیزیزز ہیں, بیماریاں ہیں کہ وہ ہماری سفرنگ کو بڑھا رہی ہیں. لیکن اس وقت ایک اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور وہ یہ ہے کہ صرف 50 سال 40 سال سے بڑی عمر کے افراد جو ہیں وہ ہی نہیں اس سفرنگ میں جا رہے, اب یہ بیماریاں نیچے آتی جا رہی ہیں, یعنی ہمارے بچوں میں بھی آتی جا رہی ہیں. ہمارے بچے فزیکلی بھی بیمار ہو رہے ہیں, جسمانی طور پہ بھی بیمار ہو رہے ہیں, مینٹلی بھی بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ جو سائنٹسٹ کا اور میڈیکل ڈاکٹرز کا اس وقت کنسرن ہے پوری دنیا میں وہ یہ ہے کہ یہ وہ نسل ہے اس وقت والدین کی جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جاتا ہوا دیکھیں گے. یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ جی اولاد جو ہے وہ بوڑھے ماں باپ کو دیکھ رہی ہے, ان کی بیماریوں کو دیکھ رہی ہے اور ان کا خیال رکھ رہی ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں میں کینسر بڑھ رہا ہے, سوئسائڈ بڑھ رہی ہے, ڈپریشن بڑھ رہا ہے, یہ لرننگ ڈسیبلٹیز بڑھ رہی ہیں, ایون شوگر بڑھ رہی ہے, ایون دل کی بیماریاں جو ہیں بڑھ رہی ہیں, آٹو امیون ڈیزیزز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اگر ہم نے اس پہ غور نہیں کرنا شروع کیا تو ہم بہت مشکل میں گھرتے چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کیا گیا ہے کہ بچوں میں ان کی جو دماغ کی ڈیولپمنٹ ہے, برین کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ بھی افیکٹ ہوتی جا رہی ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ ہمارے لائف سٹائل, جو ہمارا رہن سہن کا انداز ہو چکا ہوا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو خوشیاں دینے کے چکر میں ان کو جس گھن چکر میں ڈال دیا ہوا ہے, جو کچھ ہم ان کی زندگی میں لے کر آ چکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کا آئی کیو بھی کم ہوتا جا رہا ہے, ان کے برین سائز پہ بھی افیکٹ آ رہا ہے, ان کی ویسے بھی گروتھ جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر چکی ہوئی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کا بھی بہت بڑا اثر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اکانومی جو ہے وہ بھی خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر شخص پریشان ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, یا بنی آدم, بنی آدم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ تم مسجد کے پاس حاضر ہوتے ہوئے اپنی زینت کا اہتمام کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, اور اسراف نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا ان لوگوں سے جو کہ اسراف کرتے ہیں. اب بہت ہی اہم میسج ہے یہاں پر ہمارے لیے, کیونکہ دیکھیں ہم جب انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, اپنی فیملیز کو دیکھتے ہیں, تو ہر دوسرے شخص کا یہی مسئلہ نظر آتا ہے, کیا کریں جی بچے مانگتے ہیں. آج ہی ایک بچی میرے پاس تھی آفس میں, تقریباً 7-8 سال کی, اس کو بار بار یورینری ٹریک انفیکشنز ہو رہے ہیں, دانت اس کے بہت زیادہ خراب ہیں, کلر اس کا بہت پیل ہے. اس کی جو دادی ہیں وہ لے کر آئی ہیں. پہلے بھی میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو اس کی ڈائٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اس کے لائف سٹائل میں چینجز لانی پڑیں گی. پھر آج بھی انہوں نے مجھے بہت بے بسی کے ساتھ کہا کہ جی ہم کیا کریں, آج کے بچے سنتے نہیں ہیں, اسکول جانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں جنک نہ دیا تو پھر ہم مجبور ہو کر کہ چلو کچھ تو کھا لیں گے, ہم ان کو یہ ساری جو کچھ ہوتا ہے وہ لے دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی مشکل ہماری زندگی میں اس وقت آئی ہوئی ہے کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں. ایک تو قرآن کو ہم نے شفا نہیں بنایا ہوا, قرآن مجید پڑھ بھی رہے ہیں, کلاسز میں بھی جا رہے ہیں, سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو نمازیں بھی سکھا رہے ہیں, ان کو مسلمان ہونے کا کانسیپٹ بھی دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول نہیں بنا پا رہے جس میں ایک بیلنس ہو, جس میں اسراف نہ ہو, جس میں کھانا پینا اور جو بھی معاملات ہیں ہمارے باقی وہ صحیح نہج پہ ہوں. تو اس کی سفرنگ جو ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 41, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا, اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے, اور بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جب ہم باتیں پڑھتے ہیں تو ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے بھی سوال کرتے ہیں, ہم کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ان معاملات کو درست کریں. کیونکہ
وی آر ورڈ, وی آر کنسرنڈ, صرف ہمیں طریقہ نہیں آ رہا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو میں چاہ رہی تھی کہ پہلے میں آپ کو ایک بگر پکچر دکھاؤں, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات کی تھی. ایک بگر پکچر جب ہمارے پاس آنا شروع ہوگی اور ہم واقعی شدت سے سوچیں گے اور اپنے بیہیویئرز پہ کام کریں گے, کیونکہ اس وقت ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی بیہیویئر مینجمنٹ اچھی ہو جاتی ہے نا, سوچ میں وہ فرق آ جاتا ہے, تو پھر ان کے لیے کچھ بھی ماحول میں ہو رہا اس کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو بیہیویئرز میں اب ہم دیکھیں کیا کچھ ہم اپنے ارد گرد اور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی سفرنگ, جیسے یہاں پہ سائت میں بھی آیا نا, ظہر الفساد فی البر والبحر, کیا ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی کیسے. اب دیکھیں گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے, کلائمیٹک چینجز بھی آ چکی ہوئی ہیں, گلیشیئرز جو ہیں وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ جو کلائمیٹک چینج آئی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ خوراک پہ بھی ہے, جانوروں پر بھی ہے, اور جتنی بھی جو پلانٹیشن ہوتی ہے, جو کچھ بھی اگ رہا ہے اس سب کے اوپر ہو رہا ہے. پھر جو فارمنگ ہوتی ہے اس میں کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے, فرٹیلائزرز کا استعمال کیا جاتا ہے, انڈسٹری جو ہے اس میں یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں, وہ بھی ہماری خوراک میں شامل ہو رہے ہیں. آج کے دور میں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف دیسی انڈے کھائیں گے, دیسی خوراک لیں گے, تو کچھ دیر کے بعد آپ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ انڈائریکٹ طریقے سے ان کی بھی جو فیڈز آ رہی ہیں ان میں بہت کچھ ملا ہوا ہے, اور ان باتوں کا بھی آپ کو اس طرح سے امپیکٹ نہیں نظر آتا اپنی صحت پر. حالانکہ وہی بات ہے کہ جو کچھ بھی اب اس وقت اویلیبل ہے ہم نے اسی میں سے کچھ چوز کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ فارسٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں, عمارتیں ہر جگہ بننا شروع ہو چکی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے بھی مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہت لوگوں کی زندگی میں بھی بڑھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ خوراک جو آ رہی ہے اور جو صحت ہماری ہے وہ اس سے بھی افیکٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو سب سے پہلی سوچ جو ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی وہ یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ماحول دیا ہے, انوائرمنٹ دی ہے, اس زمین پہ ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے, ہم وہاں پر رہتے ہوئے اس کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائیں. اگر ہم میں سے ہر شخص اس کانسیپٹ کو سمجھنا شروع کرے کہ میرا کیا رول ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہیں. میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, اور کووڈ جب شروع ہوا تھا اس ٹائم پہ ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہاں پر ایک موومنٹ شروع کی اسلام آباد میں, جو اب پھر تھوڑی سی مدھم پڑ گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی پلاسٹک کو ہم کمپلیٹلی بین کریں گے. اور سب لوگوں کو مصیبت پڑ گئی. لوگ کہتے تھے کیا مسئلہ ہے بھئی, اب ہم ٹوکریاں خریدیں, اب ہم کیا کریں. اور میں اپنے بچپن میں جاتی تھی کہ تب بھی تو پلاسٹک نہیں ہوتا تھا, ہم کیسے سروائیو کرتے تھے. اور بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ تب ہم بہت تھوڑی سی کموڈیٹیز استعمال کرتے تھے, بیئر منیمم رہتے تھے, ہلکا پھلکا کھاتے تھے. اب تو ہم نے گروسری آئٹمز ہی اتنے بڑھا دیے ہوئے ہیں کہ پھر ہمیں وہی بات ہے کہ شاپنگ بیگز بڑے بڑے چاہیے, تھیلے چاہیے. کچھ لوگ کپڑے کے تھیلے بنا رہے ہیں, وہ بھی پھر اتنا ہیوی ہو جاتے ہیں, وہ پھٹ رہے ہیں. پھر میں نے یہ بھی ایٹیچیوڈ دیکھا کہ لوگ چھپ چھپ کر شاپنگ بیگز استعمال کر رہے ہیں, بلکہ جو گروسری کرنے جا رہا ہے اس کو دے رہے ہیں چھپ چھپ کے. دوسرا جیسے کوئی کسی اور مٹیریل کا جو کہ الاؤڈ تھا, جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, اگر وہ استعمال کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس پہ وہ چارج کر رہے ہیں. عوام کا حال یہ ہے کہ 50 روپے اور 100 روپے بچا رہے ہیں, جبکہ وہ لاکھوں کی وہ جو گاڑی ہے, لیٹسٹ کسی ماڈل کی گاڑی میں آئے ہوئے ہیں, لیٹسٹ برانڈڈ جوڑا پہنا ہوا ہے. تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی کوئی ایسی موومنٹ شروع ہوتی ہے جو کہ انوائرمنٹ کو بہتر بناتی ہے, ہماری خوراک کو بہتر بناتی ہے, ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے, ہمیں اس کا حصہ بننا ہوگا. تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا پھر تو اب کچھ نہیں ہو سکتا, حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہو چکے ہوئے ہیں. نہیں, ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک پیور لائف سٹائل گزارنے کا کیا کیا فائدہ ہے, اور اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم امپیور لائف سٹائل گزاریں گے تو ہمارے لیے مسئلے مسائل کیسے بڑھیں گے. مثلا ہمیں اپنی ڈیسیجن میکنگ کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو ہماری جسمانی صحت, ذہنی صحت اور ماحول کی صحت کو بہتر بنائے. ہم نے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میرے خاندان میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اگلی نسلوں میں یہ ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے آنے والے بچوں کے لیے, جن کو ہم صدقہ جاریہ بنانا چاہ رہے ہیں, ہم نے ان کی عمر کو بہتر بنانا ہے, ان کو زیادہ پروڈکٹیو بنانا ہے, ان کو بیماریاں دے کر آگے نہیں بھیجنا. ہم نے اکنامیکل ریسورسز جو ہیں ان کو بھی سیو کرنے کی طرف جانا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں ہیل دا ورلڈ. آپ دیکھیں نا, کووڈ جب آیا ہے تو اوزون نے ہیل ہونا شروع کر دیا, ماحول جو تھا وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا. ہوپلیسنس کی طرف نہیں ہم جاتے, مایوسی کی طرف نہیں جاتے. ہم یہ کریں کہ
ہر دن ایک تبدیلی لے کر آئیں، ایک اچھی تبدیلی لے کر آئیں، ایک سوچ کی تبدیلی لے کر آئیں، ماحول کی تبدیلی لے کر آئیں. جتنا ہم زیادہ یہ سمجھیں گے کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں تک اس نے ہمیں پہنچا دیا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو واپس لے کر جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں سے ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہاں پر میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا کچھ سائنٹیفک باتوں کو بھی آپ سمجھ لیں. دیکھیں، ہمارا جو سب سے بڑا سٹیپ ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہیلنگ کی طرف بڑھیں، کہ ہمیں مسئلے مسائل ہوں ہی نہ اتنے زیادہ ہماری زندگی میں. کیونکہ آپ دیکھیں کئی پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار نہ ہو، ہم ہر طرح کی احتیاط کریں کہ پھر بھی بچہ بیمار ہو گیا. تو اس میں ہمیں سمجھنا کیا ہے، اپنے لیے بھی سمجھنا ہے اور اپنے تمام جو افراد ہیں گھر والے ان کے لیے بھی سمجھنا ہے. یوزلی ہم ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب ہمیں سر میں درد ہو رہی ہے، ہمیں کوئی اسکن کا انفیکشن ہے، پیٹ میں درد ہے، کھانسی زکام ہے، کوئی آٹو امیون کنڈیشن ہے، کینسر ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. آپ تھوڑا سا ذرا پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کریں. مسئلہ کیا ہے کہ جو ہمیں پرابلم ہوئی ہے اس کے لیے گئے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہماری باڈی جو ہے وہ اس وقت بیلنس میں نہیں ہے. جب باڈی بیلنس میں نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ مسئلے مسائل اپنی باڈی کے اندر بڑھا رہے ہیں. اس میں کوئی انفلیمیشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کچھ سمٹمز آ رہے ہیں اور ڈیمیج آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹیز میں لوگوں کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ پریونشن کی طرف جائیں، کہ پہلے ہی کچھ ایسے اقدام اٹھائیں، کچھ ایسا کام کریں کہ ہمیں مسئلہ نہ ہو. اور ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کو یہ جو بیماری کے ساتھ آیا نا، اس کی باڈی میں جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں انفیکشن ہے، جس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ باڈی کو بیلنس میں اس وقت نہیں لا سکتے، وہ آپ کی انفلیمیشن کو کٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ جو جراثیم اندر آئے ہوئے ہیں اور جو پروسیس وہاں شروع ہوا ہے اس کو ہم ٹھیک کریں. کیونکہ اگر آپ وہ ٹھیک کروا کے پھر کچھ فردر وزٹس پہ آئیں گے اور اپنے ریپیٹڈ چیک اپ کروائیں گے جس میں ڈاکٹر نے آپ کے نسخے کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوگا سوائے اس کے کہ وہی بات ہے آپ یہ کھا لیں، آپ یہ پی لیں، جو آپ کو پتا ہے اوہو یہ تو ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں، یہ تو ہمیں شروع سے پتا ہے، پھر ہم نے کیوں اتنی فیس دی، تو پھر ہی آپ کے اندر وہ بیلنس آنا شروع ہوگا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں کچھ انفیکشن آ گیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھے اندر ایک آگ لگ چکی ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا جو ایک نیچرل ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے، جو ہمارا امیون سسٹم ہوتا ہے، جو بھی مسئلہ ہماری باڈی میں آتا ہے، کوئی جراثیم آتا ہے، کوئی امبیلنس آتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پہ نیچرل ایسے فورسز آ جاتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو ریپیئر کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب اگر انفیکشن کبھی کبھار ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ جلدی ریکور کر لیتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 دن بخار رہا، ہلکا سا فلو ہوا، تھوڑی سی پیٹ میں درد ہوئی، کبھی سر میں درد ہوئی، ذرا سا کچھ ایسا مائلڈ سا کوئی انفیکشن ہوا، اسکن کا انفیکشن ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ انفلیمیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیفنسز اسٹرانگ ہیں، جو بھی مسئلہ آپ کی باڈی میں آیا، آپ کی باڈی کے اٹیکنگ سسٹم ہے اس نے اس انفیکشن کو، اس انفلیمیشن کو باہر نکال دیا. لیکن اس وقت ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اور جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ماڈرن لائف ہے یہ ہمیں کانسٹنٹلی ڈیلی بیسس پہ ایکسپوز کر رہی ہے کرونک انفلیمیشن سے، کرونک چیزوں سے. مثلاً آپ دیکھیں وہ خوراک میں بھی ہیں، وہ سٹریس کی شکل میں ہیں، کوئی جو ہم یہ مٹیریلز استعمال کرتے ہیں جیسے ڈسپوزیبل قسم کے چیزیں استعمال کرتے ہیں، جسے ماحول میں ہم رہتے ہیں، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، ان سب میں موجود ہے. اب شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ اچھی طرح کام کر رہا ہو تو وہ جب ٹریگرز آتے ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہمارا جسم جو ہے اور جو امیون سسٹم ہے اور مختلف باڈی کے جو اعضاء ہیں، آرگنز ہیں اندر سے، وہ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس سٹریس کو ہینڈل نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انفیکشن بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ بیماریاں جیسے وہ یہ شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی ہے، اسٹروک ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، اس طرح کی بہت سی، اور کینسر، اس طرح کی بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو جینیٹک ہے اور جینز جو ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں. اب ہماری تو جی خاندان میں سب کو شوگر ہے تو وہ تو ہوگی کیونکہ وہ تو جینز میں ٹرانسفر ہوگی. اب ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جین کا اور دوسرا ہوتا ہے جین سوئچز کا. یعنی جین جو ہوتی ہے، ہاں آپ کے جین میں کچھ نہ کچھ ایسے فیکٹرز آئیں گے جو آپ کی نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں. لیکن
آپ کے وہ جو جین ہے اس کو آپ اپنے ماحول میں جو کوڈنگ دیتے ہیں آپ اس کو بھی جنک جین بنا دیتے ہیں، اور وہ جو جین ہے وہ بار بار جب ایکسپوز ہو رہی ہے تو وہ غلط چیز کے لیے اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ اگر چاہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر اچھی طرح سے آپ رہنا شروع کر دیں، اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لانا شروع کر دیں، تو جین سوئچز آ جاتے ہیں جو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو جینز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جین میں لوڈ دا گن بٹ دا انوائرمنٹ پلز دا ٹریگر، کہ ٹھیک ہے وہ جین بھری ہوئی ہے، بتا رہی ہے کہ آپ کے خاندان میں بھی شوگر تھی، ڈائبٹیز تھی، تو آپ کے بھی چانسز ہیں ہونے کے. لیکن جس ماحول میں آپ رہ کر کبھی آپ حلوے کھا رہے ہیں، کبھی آپ آئس کریمز کھا رہے ہیں، گلاب جامن آپ سے چھوڑی نہیں جاتی ہے، برفی کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے ہیں، چینی آپ بھر بھر کے ڈالتے ہیں، ویٹ مینجمنٹ کرتے نہیں ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، واکنگ سٹیپس پورے نہیں کرتے، سٹریس آپ بہت زیادہ لیتے ہیں، تو وہ بس گولیاں دھڑا دھڑ چلیں گی اور آپ کو مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جین جو ہے جو بھی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے ہم اس کو لائف سٹائل چینج کے ذریعے بہتر بناتے ہیں، اور لائف سٹائل قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے ہی بہتری کی طرف آتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو کرونک انفلیمیشن ہوتی ہے نا، یہ ہمارے دماغ کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے. بہت سی اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں اس میں بہت سارے ایسے مسئلے دماغ میں ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اور مزید غلط فیصلوں کی طرف جاتے ہیں. مثلا کرونک انفلیمیشن سے دیکھا گیا ہے کہ ہم امپلسو ہو جاتے ہیں. امپلسو کا کیا مطلب ہے؟ سوچے سمجھے بغیر کام کرنا. کھانا کھا کے آپ بیٹھے ہوئے، کسی نے کہا چائے کے ساتھ پکوڑے سموسے نہ بنا لیں، بنا لو جی، وہ بھی کھا لیے. یہ نہیں سوچا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے میرا. اسی طرح تھوڑی دیر بعد کسی نے کہا آؤ جی میٹھا کھاتے ہیں، ہاں جی کھا لو. اچھا، مزے کی بات یہ کہ کھاتے پیتے وقت ہم ساری ہیلتھ ٹاک بھی کر لیتے ہیں. میٹھا بعد میں نہیں کھانا چاہیے، شروع میں کھانا چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے، یہ ایسے کرنا چاہیے، تیل نہیں لینا چاہیے، گھی لینا چاہیے، پیور طریقے سے چیز کھانی چاہیے، ہاتھ روک لینا چاہیے. باتیں سب کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا امپلسو بیہیویئر ہے تو پھر ہم اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں.